السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کردار کی اخلاقی قوت۔ سیاست آج ایک مکروہ مشغلہ اس لیے بن کر رہ گئی ہے کہ سیاست کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسا ٹینک ہے کہ جدھر کو حرکت کرتا ہے انسانیت کی قیمتی قدروں کو روندتا چلا جاتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپلومیسی اور سیاست کا بالکل مفہوم بدل کے رکھ دیا، اور ان کاموں کو نہ صرف آلائشوں سے پاک کر دیا بلکہ نیکی اور عبادت کی روح سے سجا دیا۔ اسلامی اصولوں کے ساتھ سیاسی اور ڈپلومیٹک سرگرمیوں کو جاری رکھنا اور پھر ان میں غیر معمولی درجے کی کامیابی حاصل کرنا، اور اس کے ذریعے بے شمار بکھرے ہوئے قبائل کو اپنے گرد مجتمع کر لینا، آج کتابوں کے اوراق میں پڑھتے ہوئے آسان معلوم ہوتا ہے، مگر ریگستان عرب میں جب عملاً یہ سب کام ہو رہا ہوگا تو کرنے والا ہی جان سکتا ہے کہ کیسی کٹھن گھڑی ہوگی۔ معاہدانہ روابط کا یہ سلسلہ نہ صرف اس لحاظ سے دعوت کی توسیع میں مددگار تھا کہ حلیف قبائل میں حقیقی داعیوں کو آمد و رفت اور عوام سے گھلنے ملنے کے کھلے مواقع حاصل ہو جاتے تھے، اور خود آن قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اخلاق اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہوتے گئے۔ مدینہ آ کر امیدوں کا مرکز بنتا گیا، اور اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ ان کے دل بھی اسلام کے لیے کھلتے چلے گئے۔ گویا دین کی دعوت اور سیاسی اثرات کی توسیع دونوں کام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ یہ حقیقت ذہن میں رکھ کر ان معاہدانہ تعلقات کا جائزہ لیجیے جو حضور نے بڑے وسیع پیمانے پر قائم کر دکھائے، اور اس کام میں آپ کی رفتار کار حیرت انگیز حد تک تیز رہی، باوجود یہ کہ ذرائع رسل و رسائل کے لحاظ سے حالات سخت نامواقف تھے۔ جب ہم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو نفیس خونی سحری رضاعی اور ولائی علائق کا دائرہ بڑا وسیع پاتے ہیں، نیز اس کے ساتھ ساتھ دوستی اور رفاقت اور عام شخصی تعلقات کا حلقہ روز افروز دیکھتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ان کا استحکام دیتے ہیں۔ بعید ترین رشتوں کا بھی اتنا احترام اور لحاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ جماعت کو تاکید کی کہ جب تم مصر کو فتح کرو تو اس کے باشندوں سے حسن سلوک کرنا، کیونکہ ان کی طرف سے تم پر صلہ رحمی کی ذمہ داری عادل ہوتی ہے۔ وضاحت فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہی میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وسیع ذاتی تعلقات نے بھی اسلام کی تحریک کے فروغ اور دعوت حق کے عوامی نفاذ کو امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔